خرچ کرنے کے عنوان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس 1 روپیہ کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے، اس بڑھانے کو اللہ نے ذکر کیا اور اس کے لیے اللہ نے مثال دی کہ ایک آدمی زمین کا گندم کا 1 دانہ زمین میں ڈالتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ مثال سے اللہ نے بات سمجھائی کہ تمہاری نیکیوں کو میں کس طرح بڑھاتا ہوں اور کس طرح قبول کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایسے قبول کرتا ہوں اور نیکیوں کی اتنی قدر کرتا ہوں اور اتنا بڑھاتا ہوں کہ جس طرح ایک شخص گندم کا 1 دانہ وہ زمین میں ڈالتا ہے، اس 1 دانے سے نکلتا ہے 1 پودا، 1 پودے میں ہوتے ہیں 7 خوشے اور ہر خوشے میں ہوتے ہیں 100 دانے۔ 1 دانہ ڈالا زمین میں، اس سے نکلا 1 پودا، ہر پودے میں 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 700۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ 1 دانہ ڈالا اور اس سے 700 بن گیا، 1 سے کتنا بن گیا؟ 700۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نیکیوں کو میں اسی طرح قبول کرتا ہوں، تم 1 نیکی کرتے ہو میں 700 میں قبول کرتا ہوں۔ اور آگے اس پر آپ اندازہ لگائیں، آگے جو اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے نا وہ بے حساب ہے۔ یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی ہے نا، 1 دانے سے کتنا بن گیا؟ 700۔ آگے جو جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا، اور جس محبت سے اور جس قدردانی سے اللہ نے جتنی بڑی آفر دی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس مفسرین نے آگے اس کی زبردست تشریح کی ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 1 سے کتنا بنا؟ 700۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے نا تو اس کو ڈبل کر دیتا ہے، 700 کو ڈبل کرے تو کتنا ہو گیا؟ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پر یہ نہیں ہے کہ صرف 1400 کر دیا، ایسا نہیں ہے، جس کا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جو جتنی زیادہ محبت کے ساتھ اللہ کو دے گا، پھر آگے اللہ اپنے پیمانے پر اس کی پیمائش کرے گا، اور اللہ کے اس پیمانے کو ہم نہیں سمجھتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے، اور اس قبولیت کو اللہ تعالیٰ کتنی قبولیت عطا کر دیتے ہیں، یہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، مفسرین فرماتے ہیں کہ ڈبل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 700 کو ڈبل کر کے 1400 کر دے، یہ نہیں، اللہ کے لیے جو جتنی محبت سے کرے گا، کٹ کر اللہ کے نام سے محبت کرتے ہوئے اخلاص اس کا جتنا بڑھتا جائے گا، اور جتنا وہ ریاکاری سے عمل کو پاک کرے گا، ریاکاری سے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر جتنا اس کا اخلاص زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور وہ کیسا ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں 49 کروڑ، تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یار 49 کروڑ کا حساب کدھر سے لگایا؟ میں کہتا ہوں کہ 49 کروڑ تو ہمارے حساب کتاب ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار ہے، ایک معمولی عمل اللہ کے ہاں معمولی ادا، بالکل معمولی ادا، بالکل جس کی بظاہر لوگوں کی نگاہ میں کوئی خاص کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کی پوری زندگی کی تمام سیئات سے بری ہونے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک ادا اخلاص کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، قبولیت کی گھڑیاں ہوں، ریاکاری سے پاک ہو، اور ایسے طریقے سے انسان وہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ عمل آگے بڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی لے کر آئے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لے کر آئے اللہ کے نبی کے دربار میں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی
کہ جو حضرت فاروق اعظم لے کر آئے ہیں وہ زیادہ ہے، غور کریں، اور جو حضرت صدیق اکبر لے کر آئے ہیں وہ کم ہے۔ حضرت فاروق اعظم زیادہ لے کر آئے ہیں اور حضرت صدیق اکبر، لیکن پہلی پوزیشن پھر کس کو ملی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو یہاں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، واللہ یضاعف، اللہ کی مرضی ہے جس کے لیے جتنا ڈبل کرتے ہیں، جتنا بڑھاتے ہیں، وہ کیوں، کس بنیاد پہ؟ آپ پس منظر دیکھیں اگر کہ حضرت فاروق اعظم جو لے کر آئے ہیں زیادہ ہے، حساب حجم کے لحاظ سے وہ زیادہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق جو لے کر آئے ہیں وہ حجم کے لحاظ سے کم ہے۔ لیکن اگر آپ پیچھے جذبے کو اور پس منظر کو دیکھیں تو وہ اخلاص کی جو واضح تبدیلی ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر آئے تھے اس میں زیادہ محبت ہے اور اس میں زیادہ اخلاص ہے، وہ نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے کم اللہ نے زیادہ کے درجے میں قبول کیا ہے، بالکل واضح اس کی مثال ہے۔ اور پہلی پوزیشن کس کو ملی ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم لے کر آئے ہیں وہ کم ایسے انداز سے لے کر آئے ہیں کہ پیچھے کچھ بھی، اللہ کے محبوب نے سوال بھی عجیب کیا۔ اگر سوال یہ کرتے کہ حضرت عمر سے پوچھتے کہ آپ نے کتنا لایا ہے، یہ سوال کرتے، اور پھر حضرت ابوبکر سے سوال کرتے کہ آپ نے کتنا لایا ہے، تو پھر پہلی پوزیشن کس کو ملتی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، اور صحابہ ہر ایک پہلی پوزیشن پر ہے۔ یہ تو ویسے ایک حساب ہے، ایک درجہ بندی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی حکمت دیکھیں، دانائی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی شان اور عظمت کو نہ دیکھا تو سوال کا انداز ہی تبدیل کر دیا، اور سوال یہ فرمایا کہ حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، حضرت عمر سے پوچھا، فرمانے لگے کہ آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا پیچھے گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑا ہے۔ اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی پوزیشن مل گئی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نیک اعمال کو، نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل کرتے ہیں، جس کا جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ بات ادھر سے چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ایسا حکم دے دیں کہ جو انسانوں کے لیے ممکن نہ ہو اس پہ عمل کرنا، اور انسان عمل کرے تو صرف یہ نہیں ہے کہ تم میرے بندے ہو عمل کرو، اور اس کے بدلے میں بھی کچھ جو اس کے بدلے میں ملے گا نا وہ پھر اتنا زیادہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی ہے، مفت میں عمل بھی نہیں کرواتے، جتنے اعمال کرواتے ہیں۔ تو جو بظاہر تھوڑے سے ادھر سے بات چلی تھی، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری عبادت ہو اور میرے تمام حکموں پر عمل ہو، اور جن چیزوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے منع کیا ہے ان چیزوں سے انسان رک جائے۔ تو بعض مرتبہ انسان کو مشکل لگتا ہے، تو جس طرح ڈاکٹر کی مشکل ہم برداشت کرتے ہیں، آپریشن میں مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ مشکل ہم برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، فائدہ ہے۔ اسی طرح انجیکشن سے تکلیف ہوتی ہے، پتہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے۔ کڑوی دوائی ہے، وہ کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے۔ اسی طرح بظاہر بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں تھوڑی بہت انسان کو جو مشکل نظر آتی ہے، تو یہ یقین ہو جائے کہ اس میں فائدہ ہے، پھر انسان ڈاکٹر کی مشکل پر یقین ہے کہ وہ فائدے کے لیے، اور اللہ نے جو احکام بتائے ان احکامات میں اگر کوئی مشکل ہے تو وہ مشکل ہی لگ رہی ہے، اور اس مشکل کے اندر جو چھپا ہوا فائدہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں، حلال بالکل جی اس سے نقصان ہوگا، بات یقین کی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے کیوں کہ یقین نہیں ہے۔ یہ یقین کی تبدیلی آ جائے کہ جو کچھ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں
جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں نا، یہ اس پر ہمارا یقین بن جائے، اس یقین کی تبدیلی کی دعوت و تبلیغ کے عنوان سے نا دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے وہ یقین کی تبدیلی کی محنت ہے، اور کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جو بات ہم مرنے کی کرتے ہیں تو یہ حق اور سچ ہے، ایک ایسا ماحول بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، نماز نہ پڑھنے پر وعید ہے کہ جہنم کی سزا ہے، اس پر یقین ہو جائے، جیسے نا آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہوتا آسان ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک خوبصورت مثال دی، یعنی شریعت کے احکامات پر عمل کرنا، انسان یہ سوچتا ہے یار کہ میں یہ بھی عمل کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ ہوتا آسان ہے، لیکن چونکہ انسان یہ جرت نہیں کرتا ہے، شریعت کے حکموں پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اگر یہ چلنے کی کوشش کرے نا، آگے یہ کھلی شاہراہ ہے، پھر اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی، فرمایا کہ ایک سیدھی سڑک ہے، بالکل سیدھی، آپ سمجھے 20 فٹ 30 فٹ 40 فٹ کی سیدھی سڑک ہے، بالکل سیدھی، اور سڑک کے اس کنارے اور اس کنارے لمبے لمبے اونچے اونچے درخت لگے ہوئے ہیں، بالکل درختوں کا ایک جمگٹا ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ ایک آدمی سڑک کے اس کنارے اس کونے میں کھڑا ہوتا ہے، اس طرح بالکل، اور وہ جب دور دیکھتا ہے، اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کرے، بہت آسان ہے، دور جب دیکھتا ہے تو کافی جب آدمی آگے نگاہ ڈالتا ہے تو دور وہ جو سڑک کے اس طرف اور اس طرف دونوں کناروں پہ لگے ہوئے گھنے درخت ہیں، تو انسان جب دیکھتا ہے تو وہ درخت انسان کو کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ جڑے ہوئے اور ملے ہوئے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ یہاں سے وہاں تک تو میں چلا جاؤں گا، لیکن آگے وہ درخت ملے ہوئے ہیں، راستہ۔ لیکن اگر یہ انسان تھوڑی سی ہمت کرے اور اس سڑک پہ چلنا شروع کر دے، سیدھی سڑک پر، تو جو ہی یہ سڑک پر چلتا جائے گا تو آگے یہ جو کھلی شاہراہ ہے یہ اس پر خود بخود کھلتی جائے گی اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح دینی احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے۔ انسان جرت کرے، جرت، اور جرت کے ساتھ آگے بڑھے، تو پھر ایک ایک حکم پر جو ہی یہ عمل کرتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، تو آگے پھر کیا ہوگا؟ آسانی سے اس پر عمل ہوگا، اور اس کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو جب انسان یہ جرت کرے، ہمت کرے، ہر حکم کو، جس چیز کا انسان نے ذائقہ چکھا نہیں ہے تو اس کے بارے میں وہ کچھ بھی بتا نہیں سکتا۔ پہلے اس شریعت کے تمام احکامات کے لیے یہ ترتیب کرنی ہوتی ہے کہ شریعت کے ہر حکم پر انسان عملی طور پر چل کے دکھائے۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے جس پر چلنا انسان کے لیے ناممکن ہو یا پریشان کن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔